الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء اما بعد رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے جہلم کے شیطان علی مرزا جاہل جہلمی کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا کام ہے جو ہمیں قرآن مجید نے بتایا، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ پڑھیں تاکہ ایمان اور عقیدہ اور عقل سلامت رہے۔ علی مرزا نے اس ویڈیو کے اندر اپنے سینے پر جوتے کا نقش لگا رکھا ہے، یعنی جسے نقش نالین کہا جاتا ہے۔ یہ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کے جوتے کا نقش نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا نقش بنانا، اپنے سینے پر لگانا یا اپنی پیشانی میں جو ہے وہ اس کو لگانا یا گلے میں ڈال لینا یا گاڑی میں لگا دینا، یہ سب کے سب جاہلوں، بدعتیوں اور بد عقیدہ لوگوں کے کام ہیں۔ باقی علی مرزا جاہل جہلمی جہلم کا شیطان کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے جیسے محبت صحابہ کرام نے جیتے جی کی، وہ محبت دیکھنی ہے تو وہ محبت یا عقیدت بریلویوں میں نظر آئے گی۔ بات اور دوسری طرف پھر اس نے کہا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد اگر صحابہ کی محبت دیکھنی ہے تو وہ اس طرح کی محبت آپ کو اہل حدیث میں نظر آئے گی۔ اس طرح کے لوگ دراصل گرگٹ کی طرح ہوتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ ہر ایک بندہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اپنے ویور حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک ایٹم وہ دیا جو بریلویوں کو خوش کر گیا، ایک ایٹم وہ دیا جسے سن کر ایک جاہل آدمی خوش ہو گیا کہ واہ جی واہ، علی مرزا نے اہل حدیث کا نام لیا اور اہل حدیث کی تعریف کی۔ حقیقت یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک علی مرزا جاہل جہلمی جہلم کا شیطان ایک بہروپیہ ہے۔ کبھی یہ ہمیں نظر آئے گا کہ یہ اہل تشیع کے ساتھ انہی کی طرح حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کبھی نظر آئے گا کہ بریلویوں کی طرح اپنے سینے کے اوپر جوتے کا نقش بنا کر بیٹھے جیسے اس ویڈیو کے اندر حال ہے، کبھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ فضیلت الشیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا ہے۔ وہ جیسے آپ کو مثال دے دوں، ابلیس وہ کیا کرتا تھا، مکہ کے مشرکوں کی مجلس کے اندر جا کر شامل اور شریک ہو جاتا تھا، ہاں جی، اور اسی طرح بلکہ جنگ کے میدان میں بھی مکہ کے مشرکوں کی طرف سے ان کی حمایت میں شامل ہو جاتا۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا ہے، لیکن جب ابلیس نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو یہ کہتے ہوئے دوڑ لگا دی، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے، اور کیا کہا، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کی مار سے ڈر ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، دوڑتے ہوئے بھاگ گیا۔ مکہ کے مشرکوں نے کیا سمجھا تھا، ہمارا ہی ساتھی ہے، تو ان کا ساتھی تھا، ان کا ساتھی نہیں تھا۔ عقیدت کی جہاں تک بات کریں، بریلویوں کی عقیدت، تو بریلویوں کو ان کی عقیدت یا ایسے کسی بھی شخص کو یا جماعت کو اس طرح کی عقیدت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ وہ عقیدت نہیں ہے کہ ہم دانت نکال کر کہیں کہ جی بڑی عقیدت مند ہیں، علی مرزا کی طرح یہ وہ عقیدت نہیں ہے بریلویوں کی کہ بندہ علی مرزا کی طرح ویڈیو ریکارڈ کروائے اور دانت نکال کر بتائے۔ ہاں جی، بریلویوں کی عقیدت وہ ہے جو صحابہ کو حضور کے جیتے جی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صحابہ کرام کی توہین نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، علی مرزا دشمن صحابہ ہے، دشمن اہل حدیث اور دشمن اہل سنت اور دشمن ائمہ کرام ہے، بلکہ دشمن علماء ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان بدبختوں سے بڑا دشمن ہے جو زہر ہو کر آتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ بریلویوں کی عقیدت صحابہ کی عقیدت کی طرح ہے، یہ صحابہ کی توہین ہے، جی۔
کیا صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کے جوتے کے نقش اپنے سینے پر لگائے تھے؟ کیا ان کے یہ اعمال تھے جو بریلویوں کے کرتوت ہیں؟ بریلویوں کی طرح کی عقیدت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام سے ان کے ماننے والوں نے عقیدت کی اور کیا کہا پتہ ہے؟ لیکن قرآن پڑھو تو پتہ ہے نا۔ بریلویوں نے کہا یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ لو جی یہ عقیدت ہے۔ اب بتاؤ جو عقیدت میں آ کر حضرت عزیر کو علیہ السلام اللہ کا بیٹا بنا لے، سمجھ لے، وہ جہنم جائے گا یا جنت جائے گی؟ جنت جائے گا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ جناب یہودیوں کو بڑی عزیر علیہ السلام سے عقیدت تھی، دانت نکال خوشی خوشی گئے، پھٹے منہ تمہارا، یہ تعریف کا کام ہے، اس پر تعریف کی جائے، اس پر دانت نکالے جائیں۔ وہ ظالم کہہ رہا ہے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ کوئی کہے کہ جناب یہودیوں کو بڑی عزیر علیہ السلام سے محبت ہے، اور نصارہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام سے آج بھی عقیدت ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ قرآن سننے جتنا وقت بھی نہیں ہے، قرآن پڑھنے جتنا وقت بھی نہیں ہے، پھر ایسے بدبخت گمراہ اڑتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر ڈالتے ہیں۔ سورۃ توبہ ہے، پارہ نمبر 10 ہے۔ نصارہ نے کہا مسیح ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، یہ عقیدت ہے۔ اب اس عقیدت پر بھی ایک کلپ بنا لے یہ جاہل جہلمی، تاکہ یہودی بھی خوش ہو جائیں اور عیسائی بھی خوش ہو جائیں۔ پیچھے رہ گیا معاملہ مرزا قادیانی کا، تو مرزائی اور قادیانی، انہیں بڑی مرزا غلام احمد قادیانی سے عقیدت ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ذلی بروزی نبی ہے، یہ مسیح موعود ہے، جس مسیح کے آنے کا بتایا گیا یہ وہی تو ہے مرزا غلام قادیانی، نعوذ باللہ۔ تو ایک ایک کلپ ان کے نام کا بھی بنا دیں تاکہ وہ تینوں ٹبر بھی خاندان خوش ہو جائیں۔ ہندوؤں کو رام اور شنکر سے عقیدت ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ رام اور شنکر اللہ کے اوتار ہیں، تو ایک کلپ برہمنوں کے لیے بھی بنا دیں تاکہ برہمن بھی خوش ہو جائیں۔ ہیں جی برہمنوں کو بڑی رام اور شنکر سے عقیدت ہے، ایک ایک کلپ ان کے لیے بھی بنا لیا جائے۔ جیسے یہود و نصارہ کی عقیدت ان کے جہنم جانے کا باعث ہے، ویسے بریلویوں کی عقیدت بھی ان کے جہنم جانے کا باعث ہے۔ اس پر خوشی خوشی کلپ نہیں بنایا جاتا، اس پر لاحول پڑھا جائے، اللہ کا قہر سے ڈرا جائے۔ عقیدت تو ابو طالب کو بھی تھی۔ ابو طالب اپنی کرسی، اپنی مسند پر، مجال ہے کہ ابو طالب کا کوئی بیٹا بیٹھ جائے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ تو ابو طالب کو بھی بڑی عقیدت تھی، اور ابو طالب کہاں پر ہے؟ قرآن کی آیت میں ہے، پیغمبر کی حدیث میں ہے، جہنم میں ہے۔ ابو طالب کو اس کی عقیدت نے کوئی فائدہ دیا؟ سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ابو لہب نے اپنی کروڑوں کی، لاکھوں کی لونڈیا کو آزاد کر دیا۔ خوشی ہے نا، عقیدت ہے، میرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ تو ابو لہب کے پلے اس کی عقیدت کام آئی کہ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ پڑھو نا قرآن، دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں عقیدت گزار، لیکن ان کی عقیدت ان کے لیے بربادی کا باعث بن گئی۔ سیمپل خود قرآن نے دے رکھے ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم۔ ہوئے ہوئے کاش کہ ہم حدیث اور قرآن پڑھ لیتے تو یہ جہلم کا شیطان گمراہ نہ کرتا لوگوں کو۔ میری تعریف اور میرے مرتبے میں مجھے اس طرح بڑھانا چڑھانا مت جیسے نصارہ نے ابن مریم کو بڑھا دیا۔ انما انا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی کہو، اور میرا مقام یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ جو عقیدت گزار بریلوی ہیں، جن کی ویورنگ حاصل کرنے کے لیے یہ جہلم کا شیطان اپنے سینے پر جوتے کا نقش بنا کر بیٹھا ہے، ان کی عقیدت ہے کہ وہ جو عہد تھا احمد بن کر اتر آیا۔ لو خوش ہو، بیڑا غرق، ستیہ ناس،
ککھ نہ بچا پیچھے۔ میں نے کیا کہا آپ نے سنا ہے؟ یہ عقیدت گزار بریلوی کہتے ہیں وہ جو احد تھا آمد بن کر اتر آیا۔ یہودیوں نے تو کہا نا کہ عزیر اللہ کا بیٹا، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا، ان بریلویوں نے کہا یہ تو ہے ہی اللہ، بات ہی ختم۔ بڑے میاں چھوٹے میاں، سبحان اللہ۔ یہ خوشی کی بات ہے نعوذ باللہ، یا یہ رونے کا مقام ہے؟ وہ ظالم کہتا ہے جو عہد تھا احمد بن کر اتر آیا، قل هو اللہ احد پڑھ لو۔ بریلوی عقیدت گزاروں نے کہا کہ یہ ہے ہی اللہ۔ میں جواب بھی دے رہا ہوں، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میں سیدھا علی مرزا کو نہیں دیکھ رہا، ابلیس میری آنکھوں سامنے ہے۔ ہوئے 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 ہوئے۔ اور کہا کہ یہ عقیدت گزار بریلوی کہتے ہیں جابر تیرے رب نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ اللہ میں سے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کائنات کا خالق احد ہے، قرآن کہتا ہے وہ الصمد ہے، قرآن کہتا ہے وہ لم یلد ولم یولد ہے، قرآن کہتا ہے وہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اور یہ بریلوی عقیدت گزار کہتے ہیں کہ نہیں جناب وہ تو اللہ ہے، اللہ میں سے ہے۔ اب کرو اس کو کچھ، یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ رونے کی بات ہے؟ باقی رہ گیا معاملہ اہل حدیث کرتے ہیں فلاں اور فلاں کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی تعریف اس شیطان کے منہ سے سننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اہل حدیث کو اپنی تعریف جہلم کے شیطان کے منہ سے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اس کی شکل دیکھتے ہوئے اور اس جہلم کے شیطان علی مرزا کو سنتے ہوئے، اور وہ بھی مجبوراً سننا پڑتا ہے دل پہ بہت بڑا پتھر رکھ کر، ورنہ اس شیطان کی شکل دیکھنا گوارا نہیں، اور اس شیطان کا ساؤنڈ سننا بھی گوارا نہیں۔ میں بھی پڑھتا ہوں، سارے سننے والوں تم بھی پڑھو، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔